السلام علیکم دوستو، آج آپ کو ماں کی ایک سچی کہانی سناتا ہوں۔ فرانس کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں 7-8 سال کا ایک لڑکا رہتا تھا۔ اس کے ساتھ اس کی ضعیف ماں بھی رہتی تھی۔ اس کی ماں جنگل سے لکڑیاں توڑ کے لاتی اور شہر میں جا کر بیچتی، فروخت کرتی۔ اس طرح دن بھر جتنی مزدوری وہ کمائی ہوتی تھی، وہ اس سے اپنا اور اپنے بچے کا پیٹ پالا کرتی تھی۔ بس بدقسمتی سے ایک دن اچانک وہ بیمار پڑ گئی اور دوسرے دن ہی اس کا انتقال ہو گیا۔ لڑکا اس کی ماں کے موت سے بے حد غمگین ہو گیا، کیونکہ اس کا کوئی اور سہارا نہیں تھا، کوئی اپنا نہیں تھا۔ ایک دن معصوم لڑکا بیٹھا بیٹھا سوچ رہا تھا کہ یہ پیسہ بھی کیا ہے، عجیب چیز ہے۔ پیسے کی بدولت سب کچھ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اب مجھے کسی طرح بھی پیسہ کمانا، اور یہی سوچ لے کر اس نے نوکری کی تلاش شروع کر دی اور ایک ہوٹل میں اس کو نوکری مل بھی گئی۔ بڑی محنت اور لگن سے وہ گاہکوں کو، کسٹمرز کو خوش کرنے لگا۔ جو کچھ بھی وہ کماتا اس سے اپنی پڑھائی پر خرچ کرتا۔ آخر ایک دن پڑھ لکھ کر وہ فوج میں بھرتی ہو گیا۔ بڑا محنتی اور بہادر تھا، دلیر تھا۔ آہستہ آہستہ اس نے فوج میں ترقی ملتی رہی اور ایک دن وہ فوج کا ایک افسر بن بھی گیا۔ اور پھر وہ دن آیا جب وہ فرانس کے سیاسی منظرنامے پہ چھا گیا۔ ایک دن یہ تفریح کے عرصے، چکر لگانے کے عرصے اپنی درسگاہ کی طرف نکل گیا۔ درسگاہ دیکھ کر اس نے اپنے بچپن کا زمانہ یاد کیا۔ آہستہ آہستہ بچپن کے دنوں کے واقعات اس کے ذہن سے اتر کر اس کی نگاہوں میں، اس کے سامنے آ گئے سارے۔ درسگاہ کے قریب بیٹھے ہوئے لوگوں سے اس کا سوال ہوا، لوگوں سے دریافت کیا اس نے۔ برسوں پہلے اس درگاہ کے پاس ایک پھل بیچنے والی عورت رہا کرتی تھی۔ کیا آپ لوگ یہ بتا سکتے ہیں کہ وہ آج کل کہاں ہے؟ لوگوں نے اس عورت کا پتہ دے دیا اور اور یہ لڑکا تیز قدموں سے چلنے لگ گیا۔ آفیسر اسے جھونپڑی کے پاس پہنچا جہاں وہ عورت پل بیچا کرتی تھی۔ عورت کے پاس پہنچ کر اس نے پوچھا، ماں جی، کیا آپ نے مجھے پہچانا؟ عورت نے اسے غور سے دیکھنے کے بعد پہچان نہ سکی۔ کون ہو تم؟ میرے پاس کیوں آئے ہو؟ عورت نے سوال کیا۔ اس نے جواب دیا، میں اچھی طرح آپ کو پہچانتا ہوں۔ برسوں پہلے آپ کی درسگاہ کے پاس پل بیچا کرتی تھی۔ عورت نے کہا، ہاں یہ ٹھیک ہے، لیکن تمہیں اس سے کیا؟
سروکار کیا ہے تمہارا کیا کام ہے؟ اس نے کہا شاید آپ کو یاد ہوگا، ایک لڑکا آپ سے پل لیا کرتا تھا، وہ لڑکا بے حد غریب تھا، کبھی کبھی ادھار لے لیا کرتا تھا اور کبھی پیسے ادا کرتا تھا۔ عورت نے کہا ہاں، درگاہ کے بہت سارے لڑکے مجھ سے پل خریدا کرتے تھے، لیکن مجھے اب تک یاد نہیں کہ وہ کون غریب تھا اور کس نے پیسے نہیں چکائے۔ اس شخص نے روک کر روندی آواز میں کہا اماں، وہ غریب لڑکا آپ کے سامنے کھڑا ہے، میں اپنی ماں کا قرض ادا کرنے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں، اگر آپ مجھے بتائیں گی کہ کتنا باقی رہ گیا ہے تو میں فوراً آپ کا قرض ادا کر دوں، اور آپ کا قرض مجھ پر فرض ہے، میں نے ادا کرنا ہے اور مجھے بے حد خوشی ہوگی۔ عورت نے کہا بیٹا، مجھے اس بڑھاپے میں اب کچھ یاد نہیں آتا، لیکن ایک بات ضرور ہے، میں تمہاری آواز کو پہچان گئی، بچپن میں تم بہت شریف تھے، اکثر میری ٹوکری سے ایک پل اڑا لے جاتے تھے، مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ اتنی پرانی بات تم کیوں یاد کر رہے ہو، اور ایک معمولی سی بات کے لیے تم کتنی دور سے چل کر آئے میرے پاس۔ خیر، میں تمہیں بتا رہی ہوں کہ میرا کوئی قرض تمہارے ذمہ باقی نہیں، تم میرے قرض دار نہیں، تم اس بات کو بھول جاؤ اور خوش رہا کرو اور دوسروں کی خدمت کیا کرو، میری نصیحت ہے، اب تم جاؤ اور میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ عورت نے کہا جانتے ہو وہ شخص کون تھا؟ وہ شخص فرانس کا بادشاہ نیپولین بوناپارٹ تھا۔ عورت کی بات سن کر بادشاہ کو بڑی خوشی ہوئی، اس نے کوٹ کی جیب سے ایک تھیلی نکالی اور اس عورت کے قدموں میں رکھ دی۔ تھیلی میں کافی مقدار میں سونے کی مور لگے ہوئے سونے کے سکے تھے۔ بادشاہ سلام خاموشی سے لوٹ گیا اور اس عورت کو تعجب سے دیکھتی رہی، ان چیزوں کو تعجب سے عورت دیکھتی رہی۔ اس کے جانے کے بعد لوگ عورت کے پاس آئے اور اس سے پوچھا کہ ماں جی، کیا آپ جانتی ہیں وہ کون تھا؟ عورت نے کہا نہیں، میں نہیں جانتی، لیکن مجھے اتنا یاد ہے کہ وہ مجھ سے پل خریدا کرتا تھا۔ لوگوں نے عورت کو بتایا ماں جی، ابھی جو آپ کے گھر آیا وہ فرانس کے بہت بڑے بادشاہ ہیں، بڑی خوش قسمت ہیں آپ۔ اتنا سن کر عورت نے کہا کیسے ایماندار تھا وہ، سچا ہے، انسان کی ایمانداری اور اچھا اخلاق ہی ترقی کی منزلوں پہ لے جاتا ہے۔ جب عورت مر گئی تو بادشاہ نے اس کی ایک سونے کی قدآور مورتی بنوائی اور اپنے محل کے سامنے نصب کر دیا۔ بس یہ آج میرا یہ چھوٹا سا ایک کہانی والا ویڈیو تھا، شکریہ۔